334 ہجری میں عباسی حکمرانوں کی کمزور گرفت سے فائدہ اٹھا کر احمد بن بوجہ فاتح کی حیثیت سے بغداد میں داخل ہوا۔ اس کی فاتحانہ شان و شوکت کو دیکھتے ہوئے اس وقت کے سو کالڈ عباسی خلیفہ مستکفی نے اس کا خیر مقدم کیا اور اسے حکومتی لباس پہنایا۔ اس دوران احمد بن بوجہ کے باقی دونوں بھائی یعنی حسن بن بوجہ اور علی بن بوجہ یہ دونوں بھی بغداد آن پہنچے۔ مستکفی نے علی بن بوجہ کو عماد الدولہ، حسن بن بوجہ کو رکن الدولہ اور فاتح بغداد احمد بن بوجہ کو معز الدولہ کا لقب عطا کیا۔ معز الدولہ احمد بن بوجہ نے 22 سال تک عراق پر حکومت کی۔ اس دوران اس نے آذربائیجان، الجزیرہ اور عمان کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ یاد رہے معز الدولہ کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلا شخص اسے شہنشاہ کے لقب سے ملقب کیا گیا تھا وہ یہی معز الدولہ تھا جسے احمد بن بوجہ کہا جاتا ہے۔ معز الدولہ احمد بن بوجہ نے سن 352 ہجری میں سرکاری اور اجتماعی سطح پر یوم عاشور اور جشن غدیر کے منانے کا خصوصی انتظام و انصرام فرمایا۔ معز الدولہ نے خاندان اہل بیت کی خدمت کرتے ہوئے 13 ربیع الثانی سن 356 ہجری میں داعیے اجل کو لبیک کہا۔ معز الدولہ کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا عز الدولہ بختیار ان کا جانشین بنا۔ دوسری طرف عماد الدولہ علی یعنی علی بن بوجہ شیراز کا حاکم تھا اور وہ 338 ہجری میں لا ولد ہو کر فوت ہوا۔ عماد الدولہ علی بن بوجہ کی وصیت کے مطابق ان کے بھائی حسن رکن الدولہ نے اپنے بیٹے پناہ خسرو کو شیراز کی طرف بھیجا اور اس نے شیراز پہنچ کر عضد الدولہ دیلمی کے لقب سے شیراز کا تخت اقتدار سنبھالا۔ حسن الرکن الدولہ نے 70 سال کی عمر میں 365 ہجری میں وفات پائی۔ حسن الرکن الدولہ نے اپنی وفات سے پہلے پناہ خسرو عضد الدولہ دیلمی کو اپنا جانشین مقرر فرمایا اور اپنے دوسرے بیٹے ابو الحسن علی فخر الدولہ کو رائے، قزوین اور ہمدان کا حاکم بنایا اور اپنے ایک اور بیٹے ابو منصور معید دولہ کو اصفہان کی سلطنت سونپی۔ پناہ خسرو عضد الدولہ نے باپ کی وفات کے 1 سال بعد بغداد پر حملہ کیا اور اپنے چچا زاد بھائی عزد الدولہ کو اقتدار سے محروم کر کے سلطنت کا تاج اپنے سر پر سجا لیا۔ پناہ خسرو المعروف عضد الدولہ نے 366 ہجری سے 372 ہجری تک 6 سال بغداد پر حکومت کی اور اپنے بہترین طرز حکمرانی کے ذریعے سے اہل بغداد کو متاثر کیا۔ اس بات کی جانب متوجہ رہیے گا کہ بعض خائن قسم کے مورخین نے
حسب معمول تاریخی حقائق کو مسخ کرتے ہوئے آل بویہ کو مکتب تشیع کے بانیوں میں سے قرار دیا ہے۔ میں متوجہ کرتا چلوں کہ آل بویہ کے اقتدار میں آنے سے پہلے ہی ایران اور عراق میں تشیع تو موجود تھی۔ ہاں، اتنا ضرور ہوا کہ آل بویہ کے بغداد میں اقتدار سنبھالنے کے بعد بغداد میں موجود شیعان حیدر کرار کو آزادانہ طور پر اظہار خیال کا موقع ملا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آل بویہ نے اپنے دور میں بغداد میں بلا تفریق مسلک تمام مذاہب و مسالک کو آزادی اظہار رائے کی نعمت سے نوازا۔ آل بویہ کے زمانے میں ہی عربی کے مشہور شاعر متنبی، مشہور طبیب و فلسفی بو علی سینا اور مشہور سائنسدان ابن الہیثم نے اپنے کمالات کے ذریعے سے لوگوں کو ورطہ حیرت میں مبتلا کیا۔ آل بویہ کے زمانے میں ہی بغداد علم کلام اور متکلمین کا مرکز اور محور بنا۔ آل بویہ کی اہل بیت سے دوستی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آل بویہ کے اقتدار کے زمانے میں ہی مکتب اہل بیت کے معروف، مستند اور حوالہ کی حیثیت رکھنے والے عظیم الشان بے بدل عالم دین جناب شیخ یعقوب کلینی نے قوم اور رائے کو چھوڑ کر بغداد کی سرزمین کو اپنا مسکن بنایا اور اپنی زندگی کے آخری 20 سال بغداد میں ہی گزارے۔ شیخ یعقوب کلینی نے آل بویہ کے اقتدار کے دوران بغداد کی سرزمین پر اصول کافی کو تالیف کیا تھا۔ آل بویہ اپنے اقتدار کے دوران سید مرتضی علم الہدا سے مسلسل رہنمائی لیا کرتے تھے اور سید مرتضی علم الہدا کے انتہائی عقیدت مند تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آل بویہ کے حکمرانوں نے ہی سید مرتضی علم الہدا کو امیر حجاج، علویوں کا نقیب اور رئیس دیوان مظالم قرار دیا تھا۔ آل بویہ کی خدمات کے حوالے سے مزید عرض کرتا چلوں کہ آل بویہ نے نہ صرف یوم عاشور اور یوم غدیر کو اجتماعی اور سرکاری سطح پر منانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آل بویہ نے اپنے اقتدار کے زمانے میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی قبر مطہر کے ارد گرد خوبصورت عمارت اور مضبوط قسم کی 4 دیواری بھی تعمیر کروائی۔ اس کے ساتھ ساتھ آل بویہ نے عراق کے اندر معصومین علیہم السلام سے منسوب مقامات مقدسہ کی حفاظت، تعمیر اور تزئین و آرائش کے لیے خصوصی اقدامات کیے۔ علاوہ ازیں آل بویہ نے مزارات اہل بیت پر خصوصی طور پر خدام کی ڈیوٹی لگائی اور خدام کے لیے تنخواہوں کا بھی انتظام کیا۔ آل بویہ کے اقتدار سے پہلے کربلا کے زائرین انفرادی طور پر اور اپنے اپنے طور پر کربلا کی خاک شفا سے تسبیح و سجدگاہ بناتے تھے، لیکن آل بویہ نے زائرین کی سہولت کے لیے اجتماعی طور پر کربلا کی خاک شفا سے سجدگاہ اور تسبیح بنانے کے لیے بھی خصوصی انتظام کیا۔ امید کرتا ہوں آل بویہ کے حوالے سے یہ میری مختصر سی ویڈیو آل بویہ کی خدمات کو آپ کے اذہان میں محفوظ کرنے کا ذریعہ بنے گی۔